الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اتنا ٹائم نہیں کہ میں خطبہ پڑھوں اور پوری بات آگے چلاؤں۔ مختصر سی بات آج کی یہ ہے، آج سب سے بڑی 11ویں شیف کا دن ہے، بڑی 11ویں شیف۔ جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ کہے، بڑی 11ویں شیف، بڑی 11ویں شیف۔ بڑی 11ویں شیف سے مطلب یہ ہے کہ یہ ربیع الثانی کی آج 11 تاریخ ہے، ربیع الثانی کی آج، اور ربیع الثانی کے اندر بڑی 11ویں شیف کا ختم پاک دلوایا جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ جہاں ختم خواجگان کو مانتے ہیں، چاروں کل والے ختم کو مانتے ہیں، وہاں ہم 11ویں شیف والے ختم کو بھی مانتے ہیں، ہم خواجہ کی چھٹی کو بھی مانتے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں کو بھی مانتے ہیں، ہم الحمدللہ مصطفیٰ کریم کی 12ویں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم سب کو ماننے والے ہیں کیونکہ ان سب کی اصل ہے ایصال ثواب۔ سب کی اصل کیا ہے جی؟ ایصال ثواب ہے، صدقہ ہے، اللہ کے نام پہ کھلانا ہے، اللہ کے نام پہ دینا ہے، اور اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی بھی نجائز نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا نجائز ہے، قرآن پہ ثواب ملتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے کسی کو کھانا کھلانا جو ہے گناہ ہے، بلکہ کھانا کھلانے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح فرماتا ہے۔ اور صحیح کی بڑی شان، بڑی عظمت، بڑا مرتبہ، بڑا مقام کہ میرے آقا فرماتے ہیں صحیح و قریب من اللہ۔ صحیح کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صحیح و قریب من الناس، صحیح لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور صحیح کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ صحیح و قریب من الجنہ، صحیح جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور صحیح و بعید من الجہنم، اور جہنم سے دور صحیح ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام پہ دینا یہ سخاوت ہے، قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بالکل جائز ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم دل کی عطا گرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ ٹائم کی قلت ہے، بس چھوڑ ایک دو باتیں۔ سیدنا غوث اعظم کون غوث اعظم جس کی ہم 11ویں کا ختم دلواتے ہیں، وہ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم ہے کہ پہلے دن ماں نے بچے کو مسجد میں پڑھنے کے لیے قرآن پاک بھیجا، استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے سنائے 15 سپارے، بچے نے سنائے 15 سپارے، اور وہ اس کو ہم کہتے ہیں غوث اعظم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم کہ جب 17-18 سال کا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اماں جان میں دین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو ماں کہتی ہے چلے جاؤ بیٹا، یہ کچھ پیسے ہیں جو میں نے آپ کے گدڑی میں سی دیے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ کون غوث اعظم؟ جس کو ماں کہتی ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں چور آئے، ڈاکو آئے، مال لوٹ لیا، بچے کے پاس آئے، 17-18 سال کا بچہ، کہا بھی تیرے پاس کو پیسے ہیں؟ بچہ کہتا ہاں ہے۔ ڈاکو کہتا ہے کیسا عجیب آدمی ہے، ہم جس کو پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، تاشی لیتی ہے، پیسے نکل آتے ہیں، اور تو کیا کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں؟ کہاں پہ؟ تلاشی لی، کوئی نہ نکلے۔ کہنے لگے ہیں پیسے میری ماں نے یہ سیے ہوئے ہیں، اور جب اس کی سلائی ادھیڑی نا، کہنے لگے یہ پیسے ہیں، یہ پیسے ہیں جو میری ماں نے سیے۔ تو چور کہنے لگا کہ آپ تو بچا بھی سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا ماں نے کہا تھا پیسے جاتے ہیں تو چلے جائیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 40 ڈاکو اور ڈاکوؤں کا چور احمد بدوی سارے سیدنا غوث اعظم کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور آئندہ سے وعدہ کیا کہ ہم چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ یہ غوث اعظم۔
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا بندہ ہے؟ یہ وہ غوث اعظم ہے، شیخ سعدی نے اپنی استان کے اندر ان کا یہ حکایت لکھی ہے، واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حرم کعبہ میں طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ یا الہی تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہ تو نہیں معاف کرے گا تو کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے، یا الہی میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور رونے کا انداز یہ ہے کہ دور دور تک رونے کی آواز جاری ہے، ہچکیاں باندھ کے رو رہے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتے ہیں میں ذرا اس کو دلاسا تو دوں، اس کو ذرا چپ تو کراؤں، یہ تو کوئی زیادہ ہی اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے ایسے ہاتھ لگا کے اٹھایا نا، چہرہ دیکھا تو میں کانپ گیا کہ غوث اعظم اے شیخ عبد القادر تو اللہ سے اس طرح مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے توبہ کرتا ہے کہ یہ غوث اعظم، یہ کیا ہے؟ غوث اعظم، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی وہ تعلیمات ہے کہ جب قرآن پڑھے تو 15 سپارے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن سکھانا چاہیے۔ بچہ گھر سے نکلے اس کو ماں کو کہنا چاہیے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اگر وہ ماں کی بات مان لے تو 40 ڈاکو توبہ کر لیتے ہیں۔ اور حرم کعبہ میں اگر سر رکھ کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تو طواف کرنے والے اٹھانے آ جائے، وہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کیا ہی کہنا۔ غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان۔ آپ کے پاس نا ایک بڑھیا آئی، کسی نے کہا کہ ایک دروازہ ایسا ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اللہ کی بندی آ گئی۔ جب اللہ کی بندی آئی نا تو سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے حضور کافی سال شادی کو گزر کے اولاد کو نہیں، اپنے مالک سے اولاد لے دیں، اللہ سے التجا کرے مجھے اللہ اولاد عطا فرمائے۔ سیدنا غوث اعظم عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا الہی تیری بندی تیرے بندے کے پاس آئی ہے، تیری بندی تیرے بندے کے پاس آئی ہے اور آ کر یہ کہتی ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں، یا الہی اس کو اولاد دے دے۔ خاطب غیبی سے آواز آئی اس کی تو قسمت میں اولاد کوئی نہیں، اس کی تو قسمت میں بولے اس کی قسمت میں اولاد کوئی نہیں۔ عرض کی یا الہی مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ باہر نکل کے اس نے یہی کہنا ہے غوث اعظم کے دربار میں گئی تھی، ان کے پاس گئی تھی، اللہ کے بندے کے پاس ہی مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں۔ تیرے بندے کی رسوائی ہونی ہے، تیرے بندے کی رسوائی ہونی ہے۔ اور زمانے والوں نے کہنا ہے کہ غوث اعظم کے پاس گئی تھی، یا الہی میری عزت کا سوال ہے، تیری شان کی عظمت کا سوال ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تو کچھ اپنا رکھا ہی نہیں، جب ہوں ہی تیرا اور تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو پھر یا الہی عزت تو رکھنی ہے۔ آواز آئی یا غوث اعظم جیسے تو چاہے گا ویسے کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا بھائی صاحبہ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو 7 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس طرح مانگتے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہی تیرے بندے کا سوال ہے۔ کس کا سوال ہے؟ سیدنا غوث اعظم کی اگر میں پھوپھی جان آئے تھے اماں عائشہ کے پاس لے جاؤں تو وہ کیا تھے، اہل محلہ کٹھے ہو کے آگے کہنے لگے کافی دیر ہو گئی بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی، آپ دعا کریں بارش ہو جائے گی۔ آپ کہتی ہیں چلو میں کوشش کرتی ہوں، آپ کے گھر کے صحن میں جھاڑو دے کر عرض کرتی ہیں یا الہی صفائی میں نے کر دی ہے اور چھڑکاؤ تو لگا دے، چھڑکاؤ تو لگا دے۔ یہ سیدنا غوث اعظم کی پھوپھی جان ہے۔ تو اصل میں تعلیم اس کے اندر یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آخری بات سنا کے اس کے اندر بھی تعلیم امت ہے۔ وہ آخری بات کیا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا، وہ ہر مجلس میں آپ کے مجلس میں جاتا تو ایک دفعہ جانے لگا تو شمار کرنے کے لیے گننے کے لیے، تو اس وقت انداز ہوتے تھے جیسے آج کل تسبیح رکھی جاتی ہے، تسبیح پکڑی جاتی ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ، 2 دفعہ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے تسبیح تو مجھے نہ ملی لیکن دانے بھی نہ ملے، کوئی چیز نہ ملی،
धागा घर से मिल गया। क्या मिल गया? धागा मिला घर से। मैं जो धागे पे गांडे लगाऊंगा, जितने आदमी तौबा करेंगे ना, एक एक को मैं ऐसे गिनता जाऊंगा कि आज की मजलिस में सैयदना गौस आजम की बारगाह में कितने लोग जो है जिन्होंने तौबा की है। कितने लोगों ने वो धागा लेके चले गए, लंबा सा धागा था। कहते हैं चले गए, एक आदमी उठा, अर्ज करता है हुजूर मेरी तौबा करवाएं। आपने उसको तौबा करवाई। अब दूसरे 2 उठे, 3 उठे, फिर यहाँ तक के वो आदमी कहते हैं कि फिर टोलियां की टोलियां आने लगी, हमारी तौबा करवाए, हमारी तौबा करवाए। कहते हैं कि मैं वो गांडे लगा रहा था, गिरे लगा रहा था, यहाँ तक कि सैयदना गौस आजम की तवज्जो मेरी तरफ हुई तो आप फरमाने लगे, ओ याह्या मैं इनकी दिलों की जो है गिरे खोल रहा हूँ और तू जो है गिरे लगा रहा है। तो गिरे लगाना छोड़ दे, है मैं इनके दिलों की गिरे खोल रहा हूँ और अल्लाह के साथ इनको मिला रहा हूँ और इनकी तौबा करवा रहा हूँ। ये अल्लाह वाले होते हैं। ये क्या होते हैं जी? इनके दरबार में आकर बड़े बड़े लोग भी तौबा कर जाते हैं। और जो है ना बहुत ज़्यादा फिंगर हैं कि आपकी हर मजलिस के अंदर 70,000 से ज़्यादा लोग होते थे और तौबा करने वाले 20-20 हज़ार तक होते थे। 20-20 हज़ार तक। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मेरी और आपकी ये हाज़िरी कबूल फरमाए। कारी साहब नात के 2-3 अशारा में सुनाएंगे और उसके बाद अपने पास पढ़ा जाएगा। हाँ खत्म जी।